الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمداللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے رحمت فرمائی اور اپنے بندوں کو گفتگو کا اسلوب بیان فرمایا اور کچھ کہنے اور کچھ منوانے کا ایک انداز بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی بات کرو اس کے پیچھے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، دلیل کا ہونا ضروری ہے اور یقین کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے یقین وہاں ہوگا جہاں دلیل ہوگی، اور جہاں دلیل ہوگی وہیں یقین ہوگا، لیکن دین کی بابت اگر بات کرنی ہے تو دین کے جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں بیان کرنی ہے۔ خیال میں، تصور میں، ذہن میں، فلسفے میں تراشی ہوئی دلیل شرعی نہیں ہو سکتی۔ دلائل شرعیہ جو ہیں کتاب الہی ہے۔ پھر دلیل شرعیہ کی دوسری عظمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات بھی اللہ کی دلیل ہے، حجت ہے۔ اور پھر آپ کی ذات کے بعد تیسری دلیل جو ہے اس کو ہمارے علماء نے اجماع امت کہا ہے۔ اجماع امت یہ ہے کہ امت کے اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے تمام اہل علم مل بیٹھیں اور خاص شرائط ہیں، راہ جاتے ہوئے اجماع نہیں ہوتا۔ آج کل تو بہت سارے اجماعات گھوم رہے ہیں، جہاں 15 مولانا صاحبان بیٹھ جائیں اگلے دن ٹھپا لگا کر فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اجماع ہے۔ یہ ضابطہ اجماع اور اجماع کی حیات علمی کے خلاف ہے، اور اجماع اندر ضرورت ہوتا ہے۔ کوئی ایسی ضرورت متحقق ہو گئی، کوئی ایسا حادثہ رونما ہو گیا کہ اس حادثے کو دینی شکل میں بیان کرنے کے لیے کسی صاحب علم کی نظر نصوص تک نہیں پہنچی، یعنی تمام لوگ اہل علم مل بیٹھیں اور نصوص میں غور کریں، اور براہ راست اگر کسی ٹائٹل پر نص کا انطباق نہیں ہو رہا تو پھر وہ اہل علم، اہل اجتہاد بیٹھیں اپنے اخلاص کے ساتھ، قوت یقین کے ساتھ، پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ۔ یہ چیزیں یہ جس وقت ہم بیان کریں گے، یعنی علماء جس وقت بیٹھیں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ وہ غور و خوض کر کے للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر وہ جو فیصلہ کریں گے، لیکن اس میں بھی خاص شرط ہے کہ وہ اجماع نصوص سے الہی اور نصوص نبوی کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے دلیل کا، دلیل شرعی کا۔
تو وہ جو طے کریں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ ایک شفقت ارشاد فرمائی ہے، عنایت فرمائی ہے کہ امت کو وہ ملکہ عطا کیا ہے، امت کے اجتہادی علماء کو وہ ملکہ عطا کیا ہے، جس ملکے کی قوت میں وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی دلیل جو ہے وہ اکثر اہل علم کے نزدیک وہ قیاس ہے کہ کسی امر میں اگر کوئی نص موجود ہے اور اس نص میں کوئی علت ہے، اگر وہی علت غیر منصوص امر میں بھی مؤثر ہو پائے تو چونکہ اس نص کے اندر جو علت موجود ہے وہی دلیل مؤثر ہے اگلے غیر منصوص امر کے اندر، تو پھر جو حکم منصوص امر کے اندر ثابت ہوگا وہی حکم غیر منصوص کے اندر بھی ثابت ہوگا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، مثلا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، ماں باپ کی حرمت یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ اب کیوں یہ فلسفہ بیان فرمایا گیا کہ اف تک نہ کہو، یہ کہنا حرام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اب اصل میں جو علت ہے اس حرمت کی وہ ہے اذیت اور تکلیف، تو جس بھی عمل سے ماں باپ کو دلی صدمہ ہو، شدید تکلیف ہو، پریشانی ہو، یا ان کے وقار کے خلاف وہ معاملہ ہو، ان کی عزت نفس کے خلاف معاملہ ہو جس کو وہ محسوس کریں، تو وہ امر بھی اسی بنیاد پر اسی انداز میں حرام ہوگا جس انداز میں اف کہنا حرام ہے۔ تاہم یہ علمی باتیں ہیں، یہ تو اہل علم سے کرنے والی ہیں، لیکن یہ جو شرائع ہیں دین کی، خاص کر شریعت محمدیہ صلوات اللہ تعالی علیہ، اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ بلا دلیل کے نہ مرکب ہے نہ مرتب ہے۔ یہ خوبی ہے ہماری شریعت کی، اور اس کی جو دائمی عظمت ہے اس کے پیچھے اصل قوت اللہ کے پاک قرآن کی ہے۔ جس طرح اس قرآن کو دوام ہے، اسی طرح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دوام ہے، کیونکہ اس کی قوت میں خیال آرائی کا تصور نہیں ہے، قرآن پاک کی جمال آرائی کا نور موجود ہے، یہ بات طے ہے۔ اور ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، وہ اس شریعت میں اپنے عمل اور کردار کی حرمت میں دلیل بن کر موجود ہیں، کیونکہ دلیل کا دلیل سے جب جائزہ لیا جاتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے تو جائزہ لیا جاتا ہے نا کہ قوت والی دلیل کون سی ہے۔ تو ایسے ہی نظم کائنات کے اندر قیامت تک امکان ہی موجود نہیں کہ قرآن کا کوئی آلٹرنیٹ آئے یا قرآن کا مد مقابل آئے، اس لیے اس کو دوام حاصل ہے شریعت محمدیہ کو۔ اور ایسے ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کا بھی آلٹرنیٹ مد مقابل یا آپ جیسا اور کوئی شخص کائنات میں ایسا آ ہی نہیں سکتا، اس میں اتنی کیپیسٹی اور اس کی اتنی اخلاقی حرمت کہ جسے صاحب خلق عظیم کہا جائے اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لہذا یہ دو حقیقتیں جس وقت کسی امر میں دلیل بن کر سامنے آ جائیں تو ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے مد مقابل ہے ہی نہیں۔ اس لیے شریعت محمدیہ کو اللہ نے دوام بخشا اور قیامت تک، اور پھر نبوت پر پابندی لگا دی کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد کوئی نبوت ممکن ہی نہیں، موجود ہی نہیں، امکان ہی نہیں، اس کا محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی جو کتاب ہے، اس کی تعلیمات میں جو اللہ نے اپنی حکمت کا نور عطا فرمایا ہے وہ دائمی حقیقت ہے۔ کوئی مزید اس سے نہ بہتر کلام ہو سکتا ہے اور نہ اس جیسی کوئی پختہ اور شرافت مآب کتاب ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے اصحاب سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے مثل؟ جب صحابہ ہو کر حضور کی مثل نہیں بن پائے تو مولانا کو کیسے خواب آ جاتا ہے کہ میں حضور کے مثل ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تاہم بات کو میں سورہ حجرات کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا، جس وقت ایمان والوں میں سے کچھ لوگ آپس میں بھڑ جائیں، لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دوسرے لوگ اٹھیں
ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ یہ اسلامی کلچر کے اندر، اسلامک اسٹیٹ کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر یہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اٹھیں، وہ کردار دیں کہ دونوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں اور ایک دوسرے سے لڑنے سے انہیں روک دیں اور صلح کروا دیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کا ٹائٹل دیا وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں بھلائی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اب صلح کے بعد ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک گروہ اٹھ کر دوسری جماعت کے ساتھ الجھے، زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي، اب پوری امت کا فرض بنتا ہے پھر اٹھ کر اس سے جہاد کرے، ٹکرا جائے، لڑے اس سے جس نے زیادتی کی ہے، بغاوت کی ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، اس حد تک وہ جہاد کیا جائے کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلم امت صلح کے ساتھ رہے، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کرا دو، پھر عدل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے صلح ہو جائے اور انصاف اور عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ بات کہنے میں ایک مختصر آیت کا حصہ ہے، لیکن پورے نظم عالم کی بقا کی ضمانت ہے۔ کائنات کا سارا تانا بانا اگر انصاف سے جڑ جائے تو کہیں بھی فساد نہ رہے۔ انصاف، عدل، یہ خدائے ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل جب عادل آئیں گے بارگاہ عظمت الہی میں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ شان دے گا کہ اپنے رحمت والے عرش سے کہے گا کہ ان پر سایہ بن جا، کیونکہ قیامت کے دن کسی اور شے کا سایہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے عدل جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں خاص کر کہ جس وقت ایسے حالات کشیدہ ہو جائیں اور درمیان میں وہ پنچ آ جائیں یا ججمنٹ آ جائے یا اور صلح کنندگان آ جائیں تو ہر فریق یہ کہتا ہے کہ صلح میرے حسب حال ہو، انصاف میرے خیال اور میرے چاہت کے مطابق ہو، میری منشا کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے جب ہم لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انصاف کو موم کی ناک بنائیں گے تو انصاف نہیں رہے گا۔ انصاف کی صورت یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ طرفین سے جو کچھ ہوا اس کا ترازو کیا جائے اور قرآن کریم کی روشن آیات کے سامنے پیش کر دیے جائے۔ قرآن کریم کی آیات نے ان معاملات پر جو ارشاد فرمایا ہے اس کو مد نظر رکھ کر، اسوہ رسول کو ایسے حالات میں سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو پھر انصاف کی حرمت قائم رہتی ہے اور یہ انصاف دیر پا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہر شخص اپنا منچاہا نتیجہ اخذ کرنا چاہے، لینا چاہے، میسر کرنا چاہے تو پھر ظاہر ہے دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ تو قدرت نے اسی لیے عدل والوں کو محبوب بنایا ہے کہ عدل والے جو ہیں یہ نظم معاشرت کے قیام کے لیے اپنا کردار دیتے ہیں اور انسانیت کی بقا کا تسلسل جاری اور ساری رہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا نجی زندگی سے لے کر معاشرت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے اور ساتھ ساتھ قومی معاملات ہیں، خاندان کے معاملات ہیں، گلی محلے کے معاملات ہیں اور گاؤں کے معاملات ہیں، شہر کے معاملات ہیں، صوبے کے معاملات ہیں، ملک کے معاملات ہیں، جہاں کہیں بھی جس بھی انداز میں معاملات ہیں، ہر شخص اپنا منچاہا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے، وہ انصاف کے سامنے خود کو پیش کرے، اپنے دلائل دے۔ اگر اس پر زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس زیادتی کا تعین کر کے
اور اس پر دلیل دے کہ میرے ساتھ اس بنیاد پر یہ دلیل یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ چاہیے۔ ایسا جس دن امت کے اندر جذبہ بیدار ہو گیا تو امت الحمدللہ اسی دن غالب آ جائے گی، دین کا غلبہ یقینی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، ہم لوگوں کی بات کیا کرتے ہیں، لوگوں میں تو پھر بھی گاہے گاہے یار یہ اخلاقی لیاقت محسوس ہوتی ہے۔ جو ہم اہل علم ہیں، مولانا صاحبان ہیں، جس وقت ہمارے ہاں کسی بات پر کوئی تکرار ہوتا ہے تو جو منصفین ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نتیجہ اور رزلٹ جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق ہو، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ منصف کا کام یہ ہے کہ وہ دلائل کا ترازو کرے، توازن کرے، دلائل کے تقدس کو، حرمت کو سامنے رکھے، پھر فیصلہ کرے، اور پھر جانبین اور طرفین جو ہیں یہ تسلیم کرے اس حقیقت کو دلیل کی عظمت میں۔ ہمارے اصول کی کتابوں میں جو مناظرے کی تعریف آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو بحث کرنے والوں کا اس حیثیت سے بحث کرنا کہ دونوں کا مطلوب الی الحق ہو، یہ مناظرے کی ڈیفینیشن ہے۔ میں علماء سے کہہ رہا ہوں، اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مناظرہ اس اصول کے تحت ہوا ہے؟ خاص کر آج سے 30 40 50 سال پہلے کے مناظروں کا آپ ریکارڈ مہیا کر لیں۔ جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ہم گھر سے ہی نیت کر کے آتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو گرانا ہے، مد مقابل بھی یہی نیت کر کے آتا ہے۔ جب ہم گرنے اور گرانے کے تصور پر قائم ہیں تو اس میں امت کی بھلائی تو کوئی نہیں۔ اس میں آپ کی لڑائی جو چرب زبان ہے وہ اگر جیت بھی گیا اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر اور حق دوسری طرف ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ تو ضرور بنے گی کچھ دنوں کے لیے، لیکن امت خوار ہو جائے گی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اہل علم سے کہ امت کو اب مزید خوار کرنے سے باز رہیے، وہ کردار پیش کیا جائے کہ امت وحدت کے نور سے منور ہو جائے، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دی جائے، اور پھر ایک وحدت کی حرمت میں امت اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی عظمت پر عمل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت پر وہ عمل کرے، تاکہ امت کی زندگی کا سفر نتیجہ خیز ہو۔ امت علماء کو دیکھتی ہے، علماء اپنے رویوں اور کردار کے اندر اگر اس طرح کا اعتدال نہیں پیدا کریں گے، منچاہی شریعت کی تراش خراش کریں گے تو امت تو بٹ جائے گی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ صاحب علم ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اصلاح سے اصلاح شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گفتگو کی ہے، قرآن کریم نے کہا والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، میرے محبوب پہلے تو نرم خوئی سے واعظ فرماؤ، اور پھر اگر وہ مد مقابل کوئی بات پیش کرنا چاہیں تو پھر اس انداز میں نہ کرو کہ تم اب انہیں ان پر چڑھائی کرنی ہے، اس حسین انداز میں کرو کہ ان کے دل میں اتر جاؤ۔ یہی اصلاح کا اصل طریقہ ہے۔ لیکن کاش ہمیں گفتگو کرتے ہوئے یا مناظرہ کرتے ہوئے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا سامنے یاد آ جائے اور اسلوب مناظرہ یاد آ جائے، ذہن میں آ جائے، تو پھر کبھی بھی مسائل نہیں رہیں گے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے خیال کی دنیا میں اپنے مکتبہ فکر کے تصورات کو قائم رکھ کے اس پر دلائل کا انطباق شروع کر دیا ہو۔ بھائی دلیل کے تابع خود کو کرو، دلیل کو خود کے تابع نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو امت برباد ہو جائے گی، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لہذا میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ کتاب اللہ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے مسلکی تراش خراج کا تصور ہی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو صاحبان ایمان رسول اللہ تم میں تشریف فرما ہیں۔
اپنی عظمت کے تصور میں، اپنی حرمت میں آپ شریعت کے اعتبار سے موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات موجود ہیں، ذات حق موجود ہے، خدائے ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور موجود ہے، تو پھر اس سے ہٹ کر کون سی ایسی شریعت ہے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا خدا کی مشیت نے اس طرح کی لکیریں کھینچی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے اہل علم سے، جو لکیریں آج ہم کھینچ کر امت کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر چکے ہیں، تو کیا خدا اور رسول نے بھی اس طرح کی لکیریں کھینچی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ وابستہ ہے، انسانیت کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے۔ انسانیت کو قرآن ایڈریس ہی نہیں کر رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا ایھا الناس کا ٹائٹل کون دے رہا ہے؟ یہ انسانی ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوری تصور ہے۔ پوری انسانیت کے لیے قرآن آیا ہے، صرف مولوی صاحب کے تراشے ہوئے تصور دین کے لیے نہیں آیا۔ علماء قرآن میں ڈھلیں، قرآن کو اپنے آپ میں نہ ڈالیں، توبہ کریں۔ یہ مقدس مہینہ ہے، امت مسلمہ کے علماء مل بیٹھیں۔ اگر باہمی تکریم کا جذبہ بیدار ہو گیا تو یقیناً امت کے اندر بھی پیار اور اخلاص کے جذبے جو ہیں وہ ضرور کار فرما ہو جائیں گے، وہ ضرور امت اس طرف لوٹ آئے گی۔ امت آپ کے پیچھے ہے، لیکن اگر ہم نے ہی اپنی اختراعی تصورات کو دین کہنا شروع کر دیا اور قرآن کو اپنے پیچھے چلانا شروع کر دیا تو پیچھے کیا رہے گا؟ اس لیے قرآن نے کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تم اپنی منمانی کرو گے اور یہ کہو گے کہ شریعت ہمارے تابع رہے، جو ہمارا مسلک ہے، ہمارا نقطہ نظر ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا شعور ہے اور ہمارا تراشا ہوا تصور دین ہے۔ فقیر یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ فقیر کو اللہ نے تحقیق کی نعمت عطا کی ہے، اور ہر مسلکی تراش خراش کا تانا بانا فقیر جانتا ہے، طرز استدلال جانتا ہے، اور اس طرز استدلال سے اس کی نیت تک جا پہنچا ہے فقیر کہ یہ استدلال کیوں کیا گیا ہے، کس کے مقابل کیا گیا ہے، کس کا گراف گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، خیر مسلکن تو نہیں کہا، مشربن تو نہیں کہا، خیر امتن کہا۔ اور یہ جو کلمہ گو ہیں یہ امت میں ہیں اور رسول کی امت ہے، کسی مولانا کی ملکیت نہیں ہے، کسی پیر صاحب کی ملکیت نہیں ہے۔ تو بھائی امت کو امت رہنے دیں۔ اور میں نے بارہا مرتبہ یہ تجربے سے گزرا ہوں کہ جو اہل علم اس مقدس خیال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اس کے مکتبہ فکر کے لوگ اسے اپنے مکتبہ فکر سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہی رویہ رہا تو مکاتب فکر کی اخلاقی، روحانی اور علمی ساکھ ختم ہو جائے گی، یہ ٹریڈ کمپنیاں بن جائیں گی۔ اس لیے علماء قرآن کی آفاقی حرمت کا لحاظ کریں، حیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا جو تشخص اور تقدس ہے اس حرمت کے دائرے میں مخلوق کو لے آئیں، تو یہ بات مفید بھی ثابت ہوگی اور نتیجہ خیز بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اہل علم کی بلندیوں کے لیے بھی ایک بہترین طرز عمل ہے، طرز فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم حقائق شرعیہ کو اپنے تابع کرنا چاہو گے لعنتم، پھر ضرور مشقت میں پڑو گے، تم نہ آگے جا سکو گے نہ پیچھے رہ سکو گے۔ لیکن خدائے ذوالجلال نے تو اس بات پر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ بھائی یار اٹھو۔ اور پھر جس دور میں ایمان محبوب رہا امت وحدت کی نور میں پروئی رہی، اور جہاں ایمان محبوب نہیں رہا، جہاں کرسی، اقتدار، خواہش نفس شریعت کے مد مقابل آ رہا ہے تو بربادی ہوئی کہ نہیں؟ آپ تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں کہ قرآن سے ہٹ کر
ذات رسول سے ہٹ کر اپنے خیالات کے تصور میں فیصلہ کرنے والوں نے جو کردار دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 1,14,000 مسلمانوں کا قتل ہوا، اور اس میں 800 سے زائد بیت الرضوان کے اصحابہ کرام سے تھے، اور 100، 150، 200 سے زائد بدری اصحابی تھے، بڑے بڑے اکابر جلیل القدر صحابہ، مقدس صحابہ، محترم صحابہ، عصمت مآب صحابہ، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ نقصان کس کا ہوا؟ جس شخص نے اس نظم کی بیخ کنی کے لیے کردار دیا، اسے اقتدار تو مل گیا، لیکن آج تک امت اس ظلم اور بربریت کے تسلسل میں پس رہی ہے۔ اور پھر حیرت ہے کہ قاتل کو بھی وہی مقام دیا جا رہا ہے اور مقتولوں کو بھی وہی مقام دیا جا رہا ہے۔ یہ تصور دین ہے؟ کیا اس تصور دین کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ اور پھر بعض ناہنجار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,14,000 آدمیوں کا جو قتل ہے، مسلمانوں کا، معصوموں کا، بے گناہوں کا جو قتل ہے، اس پر بھی قاتل کو ثواب مل رہا ہے۔ کیا دین کا فطری اعتدال یہی کچھ کہتا ہے؟ یہی دین کی سچائی ہے؟ نہیں، یہ دین کی سچائی نہیں، یہ دین کے ساتھ غداری ہے، اور ہم ممبروں پر کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ اللہ کا رسول اصحاب رسول کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ وہ عدم توازن کا شکار تھیں، منمانیاں کرتی تھیں۔ تو پھر اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہم کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ اپنی بقا کے لیے کیسے کردار دے سکتے ہیں؟ اس لیے انصاف۔ قرآن کہتا ہے وَأَقْسِطُوا، دو باہمی نزاع کرنے والوں میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ عدل کا بھی لفظ ہے اور قسط کا بھی لفظ ہے، اقسطوا۔ عدل یہ ہم معنی ہے، قریب قریب ہے ان کا معنی، عدل اور انصاف جسے ہم کہہ لیں۔ تو کیا خیال ہے اگر امت اس انصاف کا ٹائٹل سامنے رکھ کر اہل علم، اس دور کے اہل علم، انصاف کے پیمانے میں اتر کر یہ جو قتال ہوا جس میں 1,14,000 مسلمان قتل ہوئے، اور اس جنگ کے بعد بھی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا، بھئی اب کیا ہے؟ اب تو کرسی مل گئی، اقتدار مل گیا، موج میلہ شروع ہو گیا، تو اب لڑائی کا کوئی مقصد؟ لیکن لڑائی کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ سچائی کے ساتھ تھے ان کا مواخذہ اسی لیے ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ سچائی کے ساتھ تھے۔ اسلام کے جو الوہی نظام خلافت کا جو ٹائٹل تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جناب والا جس شخص نے کردار دیا ہے وہ اس کے بعد بھی باز نہیں آیا کہ یہ رک جاتا مسلمانوں کے خون سے، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو گالی گلوچ کا طوفان بدتمیزی شروع کیا گیا، اس پر بھی وہ اگر کوئی شخص روکتا کسی کو تو اس کی کم از کم سزا قتل تھی۔ تو یہ چیزیں کب تک رہیں گی؟ کیا عالمی منظرنامے میں ہم اس نقشے کو پیش کر کے اپنی عظمت کا تشخص قائم رکھ سکتے ہیں آج کے دور کے اندر بھی؟ تو اس لیے میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ قلم علم کی بات کریں تو پھر انصاف، جب اہل علم انصاف کریں گے تو کائنات کے اندر انصاف کا نور پھیل جائے گا، اور جب اہل علم ہی ڈنڈی کی بجائے ڈنڈے مارنے شروع کر دیں گے اور بڑے بڑے بلنڈر کرنے شروع کر دیں گے تو پھر امت کا امت رہنا بالکل محال ہے اور غلط ہے۔ اس وقت بھی میرے جائزے کے مطابق امت اپنی سادہ لوحی کی عظمت کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے
کہ ہم تو تقسیم در تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چند ایک لوگ ایسے ہیں الا ماشاء اللہ جن کا خیال یہ ہے کہ امت امت رہے، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی مفادات وابستہ ہیں، پیروں کی زنجیریں ہیں ہمارے مفادات، یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو آفاقی حرمت ہے اس کی بحالی کے لیے کب کردار دیں گے؟ کب ہم غیروں کے سامنے اس امت کی حرمت کا تشخص پیش کر کے ان کو دعوت دیں گے کہ امت میں شامل ہو جاؤ؟ ہمارے کلموں کے اندر، ہماری فکروں کے اندر عصبیت کے سوا اور ہے کیا؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میں اس لیے دکھ سے بات عرض کر رہا ہوں اور پریشانی میں مبتلا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میں پروفیشنل مولوی تو تھا نہیں، نہ میرا باپ مولوی ہے، نہ دادا، نہ پردادا، تو قدرت اپنے فضل اور احسان سے اس طرف مجھے اس نے رغبت دی، تو میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، تو میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، نو سیکٹیرینزم ان اسلام۔ اسلام کے اندر کوئی فرقہ شرکہ نہیں ہے، اور جس مذہب میں فرقے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے ہمارے علماء میرے دلائل کا نہ جائزہ لیتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ غلط ہے، فرقے ہیں۔ بھئی ایک چیز جرم ہے، اخلاقی بنیادوں پر جرم ہے، دینی اور مذہبی روایات کے تقدس پہ جرم ہے، تو پھر میں اس جرم کی اگر نشاندہی کر رہا ہوں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول نے فرقے کی بنیاد نہیں رکھی، رسول نے پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی انسانیت کو رحمت کے دامن میں پناہ عطا کر کے انسانیت کی معراج عطا کی ہے۔ یہ ہے رسول کا کردار، اور ہم بھی اگر اس کردار کو آئینہ بنا کر چلیں تو امت آج بھی امت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وَإِن طَائِفَتَانِ، یہاں ہمارے مفسرین نے، اہل تشیع کے مفسرین نے بھی اپنی خیال آرائی کرتے رہے، اور جناب اہل سنت کے بھی، مجھے ان مفسرین کے نقطہ نظر سے کوئی ایسا الجھاؤ نہیں ہے، لیکن میں نصوص کی سادہ عظمت پر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے جو مقتضا ہیں اس پر ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے؟ ہم تشریحات میں جب اترتے ہیں تو اس انداز کی تشریح کرتے ہیں کو، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ آج یہ جو مفسر ہیں قرآن کی ایسے تفسیر بیان کرتے ہیں، نہ خدا کو پتہ ہے، نہ رسول کو پتہ ہے، نہ جبرائیل کو پتہ ہے۔ تو تراشے ہوئے تصور دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو دین بارگاہ عظمت الہی سے آیا ہے وہ سچا ہے، وہی حقیقت ہے، اور وہ اتنا سادہ ہے کہ اس سے آگے سادگی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سادہ حرمت کو اپنی فکری پیچہ بازیوں سے ایسا مروڑ تروڑ دیا ہے کہ اب قرآن پڑھتے ہوئے بھی وحشت آتی ہے کہ یار تشریح کیا ہو رہی ہے اور آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اس صدی کے دور کے جو اہل علم ہیں وہ میدان میں آئیں اور اخلاص کے ساتھ میدان میں آئیں، اور امت کی آفاقی حرمت کی بحالی کے لیے کردار دیں۔ پھر یہ زندہ کردار آنے والوں کے لیے بھی مشعل راہ ہوگا، لیکن جب اگر ہم اس کردار کو بھی نہیں دیں گے تو پھر کوئی فرشتے آئیں گے یا کسی اور کمیونٹی کے لوگ آ کر ہمیں امت بنائیں گے، یا کسی اور مذہب کے لوگ آ کر ہمیں دین سکھائیں گے۔ لوٹائیں ہم قرآن میں اتریں، تدبر کریں، غور کریں، قرآن کی سادہ تعلیمات پر جوڑ توڑ جو ہے ہمارا ذہنی منطقی جوڑ توڑ، فلسفی جوڑ توڑ، یہ اختراعی علوم ہیں۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں ان علوم کی کنہ کو بھی جانتا ہوں، لیکن قرآن نے نصوص نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نصوص نازل فرمائی ہیں۔ یہ فلسفے چلفے جو ہیں جہاں ہر فلسفہ ہر چوتھے دن بدل جاتا ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ، جب دو گروہ آپس میں ٹکرا جائیں، لڑ پڑیں کسی معاملے پہ، تو بھئی باقی بیٹھے نہ رہیں، اٹھیں اور اٹھ کر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کو ملائیں، اصلاح کریں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر پھر بھی کوئی اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا
تو پھر اس کو بغاوت تصور کیا جائے اور اس کے خلاف قتال کیا جائے تاکہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو پھر عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔ لیکن کاش اس زمانے میں بھی یہ بات ہوتی، کاش خدا کرے یہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ پھر سے وہی زمانہ بے مثال آ جائے، وہی حرمت مآب رویے آ جائیں کہ ایک دوسرے کی تکریم ہمارا ذوق بن جائے، مزاج بن جائے۔ یہ الگ تصور ہے، میرے تجربے ہی میں یہ بات گزری ہے کہ میں خود تو پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری عزت اور تکریم کرے، لیکن میں خود سے کسی دوسرے کو تکریم دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ یہ جذبات جو ہیں، یہ خیالات جو ہیں، یہ انسانی نہیں ہیں۔ ہاں، قرآن کریم نے اس کو انسانیت نہیں کہا کہ میں خود کو خود ہی کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بس میں ہی معیار حق ہوں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہے اللہ کی حکمت کا وہ اصول جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک رحمت ہی رحمت ہیں۔ اللہ نے کلمہ حسر بیان کر کے فرمایا مومن وہی ہے جو اخوت میں رہے، جس کے پاس اخوت اور بھائی چارے کے جذبات ہیں، اور جس کے دامن میں اخوت نہیں وہ ایمان کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، ناقص الایمان ہے۔ اس نے خیال میں تو لایا ہے خدا کو، عمل میں خدا کو قبول نہیں کیا، گویا اس نے خدا پر اعتماد ہی نہیں کیا کہ وہ میرا اللہ ہے۔ آئیے، میرا اہل علم سے مطالبہ یہ ہے، جس بھی نقطہ نظر اور مکتبہ فکر سے اہل علم تعلق رکھتے ہیں، تو یار یہ اخوت کا درس ہم عوام کو دیتے ہیں، ہم اخوت کا ٹائٹل، اخوت کا تشخص اور اخوت کی حرمت میں خود کیوں نہیں اترتے؟ انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان جو ہیں بھائی چارہ ان کی فطرت ہے، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس کے لیے بھی، اس زہر کے، یہ جو زہر پھیلایا جاتا ہے بھائی چارے میں، اس کے لیے بھی ایک تریاق ہے۔ اے اللہ، وہ کیا فرمایا؟ تم بھلائی کے راستے پر چلو، سبقت کرو، اور اگر تم سے کوئی برائی بھی کرتا ہے تو بھی اسے بھلائی کرو، پھر کرتا ہے پھر بھلائی کرو۔ ایک وقت آئے گا اسے اس کی برائی کی شرمندگی اسے شرمندہ کر کے تیرے ساتھ اخوت کے رشتے میں لانے کے لیے وہ کردار دے گی۔ تو فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، پھر تقوی اختیار کرو۔ بھائی چارے کی فضا میں تقوی ہے۔ میں مصلی لوٹا اٹھا کر ایک پہاڑ کی اوٹ پر جا کر بیٹھ جاؤں اور تقوی طہارت میں آنکھیں مود لوں، میں بڑا متقی ہوں، اگر میرا تقوی میری معاشرت نہیں سنوار سکتا تو کوئی تقوی نہیں ہے، فراڈ ہے۔ اگر میرا تقوی میرے لیے اخوت کے جو عظیم جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ بیدار نہیں کر سکتا، تو وہ تقوی نہیں ہے، وہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ میں خدا سے بھی جھوٹ بول رہا ہوں، رسول سے بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کے ساتھ رہو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چارے سے ہٹ کر کسی قسم کی زندگی کا تصور ہی غلط ہے۔ اخوت کے ساتھ رہنے میں ہی عافیت ہے۔ لعلکم ترحمون، اللہ نے اپنی رحمت کو یہیں رکھا ہوا ہے کہ جب تم اپنی اس صورت میں اترو گے، اس تصور میں اترو گے، اس عمل میں اترو گے اور اس یقین کے ساتھ، تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ آؤ ناظرین کرام، پوری امت کو گزارش کر رہا ہے فقیر سچ ٹی وی کی سکرین کے سامنے کہ رحمت جو ہے وہ اخوت میں ہے، افتراق میں رحمت نہیں ہے، اشتقاق میں رحمت نہیں ہے، انشقاق میں رحمت نہیں ہے، افتراق میں رحمت نہیں ہے، رحمت اتفاق میں ہے، رحمت اتفاق میں ہے۔ اور اگر ہم قربانی کے جذبے سے سرشار ہو جائیں کہ یار میرے بھائی نے کوئی اگر جملہ سخت کہہ دیا ہے تو کون سا میرا بازو ٹوٹ گیا ہے،
کون سی میری آنکھ شرمندہ ہو گئی ہے، جملہ سختی ہے نا، ایک لفظ ہی ہے نا، اسے اگر ہم تو یاد رکھنا۔ جملے بولنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جملہ بولتے وقت بھی ایسا جملہ نہ بولو کہ روح بھی زخمی ہو جائے اور دل بھی زخمی ہو جائے اور رشتے بھی زخمی ہو جائے اور دراڑ آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جراحت السنام لحت تیام و جراحت اللسان ولا یلتا۔ جو تلوار کا زخم ہے وہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان کا دیا ہوا زخم ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہو سکتا، مل نہیں سکتا۔ لوٹ آؤ اپنی گفتگو سے لے کر اخلاق اور کردار کی حرمت سے لے کر خیال کی بلندیوں تک بھائی چارے کی ٹائٹل میں اتر جاؤ۔ اس کے لیے کردار دو، باتیں نہ کرو، کردار دو۔ جب ہم کردار دینے کے لیے اتر آئیں گے تو پھر ہمیں وہ حرمت اخوت بھی ملے گی، اور ہماری تاریخ جو ہے ہمیں ایک ایسا ٹائٹل دے گی کہ آنے والے لوگ بھی ہماری اخوت پر ناز کریں گے اور اسے ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر وہ قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخوت کی حرمت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر۔